السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط ہیش انٹیلیجنس سے، اور آج ہمارے ساتھ ہیش انٹیلیجنس کے سی ای او پاشا موجود ہیں. تو پاشا بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ بہترین. اور اور سنائیں. امید ہے کہ یہ لوگ چینل کی ویڈیوز آپ لوگ کافی دیکھ رہے ہوں گے، اور کافی لوگوں کو یہ شکایت بھی ہوگی کہ کافی عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں آ رہی. اور یوٹیوب کے ذریعے سے کافی لوگ مجھے فیس بک پہ بھی اپروچ کر رہے تھے. میں نے اپنی آئی ڈی کی URL ڈالی تھی تو وہ سب پوچھ رہے تھے. تو میں سوچا آج سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں، تھوڑی سی اس پہ ایک ڈسکشن ہو. کیا بھی سین چل رہا ہے، میں کس طریقے سے آیا، اور اس کا آگے اسکوپ کیا ہے، اور آپ اس میں کس طریقے سے آ سکتے ہیں. تو ابھی آپ نے بولا کہ اتنا بڑا گیپ آ گیا، مطلب ظاہر ہاں، سی بات ہے ایکٹیو نہیں رہے. کیا وجہ بنی کہ اتنی بڑی خلل آپ کے مطلب ایک اسمائی تو پیج وغیرہ میں؟ دیکھیں، کیریئر دراصل ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا، تو پھر میں ایکٹیو پینیٹریشن ٹیسٹنگ میں یا ایتھیکل ہیکنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا تھا. اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں میں ایز اے سیکیورٹی انجینئر کام کر رہا ہوں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے پھر مصروفیات اتنی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد میری شادی بھی ہو گئی تھی. اچھا، ماشاء اللہ. تو اس کے بعد مصروفیات کافی بڑھ گئیں، تو اب میں کیا کہتے ہیں پیج کنٹینیو نہیں رکھ سکا. لیکن انشاءاللہ اب میں ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ اسٹارٹ کروں گا، اور کچھ عرصے سے پوڈ کاسٹ آتے رہیں گے. تو تھوڑا بیک آف دی اسٹوری آتے ہیں، مطلب کہ آپ جاب وغیرہ کریں اس سے پہلے بنیاد کیسے خریدی کہ آپ کو سیکیورٹی کی طرف جانا ہے، ہیکنگ کی طرف آنا ہوا؟ مطلب ایسی کیا چیز آپ کو مطلب انسپائر کری کہ آپ کو اس طرف جانے پہ مجبور ہوا آپ زیادہ؟ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں کمپیوٹر والا ہی بچہ تھا. مطلب کمپیوٹر والے بچے ہر کوئی نہیں ہوتے. لیکن کمپیوٹر والے بچے تو ناکارہ ہوتے ہیں، مطلب وہ تو بس وقت کا ضیاع کرتے ہیں، تو وہ تو کیسے ہاں، کامیاب ہو جاتے ہیں کمپیوٹر مطلب؟ والے بچے ناکارہ ہوتے ہیں. جو ہر وقت گیمنگ کرتے ہیں وہ ناکارہ بچے ہیں. مطلب ناکارہ ان دی سینس کہ وہ ایز اے کنزیومر ڈیوائسز کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنزیومر، وہ بھی کنزیومر کیا پھر انٹرٹینمنٹ جنک، بیس لیس، ایم لیس انفارمیشن، جسے ہم اسکرولنگ کہتے ہیں، یا پھر جسے کہتے ہیں نا یوزر فلو کے ساتھ آپ ایک الگورتھم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. اور بہت سارا گاربیج ہے جو کہ ہم پورا دن اتنی ساری انفارمیشن دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی. تو کمپیوٹر ان دی سینس کہ مجھے کمپیوٹر بیسکلی ایک انٹریکٹیو کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کھلونا. کمپیوٹر سب سے زیادہ انٹریکٹیو کھلونا تھا. بچپن میں کئی سارے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، میں کہتا تھا یار یہ کمپیوٹر نا سب سے زیادہ انٹریکٹیو کھلونا ہے. تو کمپیوٹر پہ وہی اچھا جیسے سب شروع کرتے ہیں ہم بھی کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے ہی اب بیٹھتے تھے، یا کوئی ویڈیوز دیکھنے، گیم کھیلنے. تو کمپیوٹر والا بچہ تھا جو میرے کہنے کا مدعا ہے. تو اب یہ سین ہوا کہ کچھ ایسے گیمز ہوتے تھے جو کریٹیوٹی بڑی انہینس کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، مائن کرافٹ، پوڈر ٹوائے، اس طرح کی گیم نا. اسی میں ایک سوال تھا، آپ کی زندگی میں کمپیوٹر کس عمر میں آیا؟ مطلب ہمارے آپ جس ایج میں تھے اس وقت کمپیوٹر عام نہیں تھا، مطلب ٹی وی ہونا ہی بڑی بات تھی. تو کیسے آیا مطلب آپ کی لائف میں؟ 9 سال کی عمر میں تقریباً آ گیا تھا. ایک چھوٹا بہت ہی ڈبہ موٹا کمپیوٹر ہوتا ہے، سی پی یو بھی بہت موٹا سا تھا. تو 9 سال کی عمر میں ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے تھے. اچھا، اس میں کیا تھا، کمپیوٹر بھی نہیں میرے خیال سے، ہاں ایک لیپ ٹاپ تھا، ایک کمپیوٹر تھا. صحیح ہے، لیپ ٹاپ بھی بہت موٹا والا تھا. اس میں کیا کرتے تھے، لیپ ٹاپ میں ایک اسکرین فلٹر ہوتے ہیں جس میں نا ہم جیسے نہیں ہوتا شکل لائیں تو سر کے اوپر ٹوپی آ گئی، یا منہ کھول لیں تو آگ نکل لی ہے، تو وہ حرکتیں اس کی ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہیں. صحیح. اسٹاپ موشن. تو بیسکلی سب سے پہلے کمپیوٹر کی فیلڈ میری گرافک ڈیزائننگ تھی. صحیح. اور گرافک ڈیزائننگ میں کافی عرصہ پرسو کیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یار زیادہ مائنڈ ٹیکنیکل تھا نا، کیونکہ ہماری جب کمپیوٹر لیب چل رہی ہوتی تھی تو اس ٹائم بھی ٹیچر جب کوئی پروجیکٹ بنوا رہی ہوتی تھی تو ہمارے دماغ میں بس کیڑے ہی آ رہے ہوتے تھے، نہیں یار کچھ عجیب کرو نا، کچھ اس کو کوئی ایسا نا حرکت کرو جس سے نا کمپیوٹر کو مطلب ایکسپلائٹ کرو، یا کچھ ایسا ایبیوز کرو نا. پھر تب اسکول لائف میں بہت چیتے ہوں گے کمپیوٹر اسکول کے اندر، تو ہاں، تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک الگ ریزن بتاؤں گا. خیر، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کمپیوٹر میں بیسکلی ایک ہمارے ٹائم پہ ایک MS-DOS پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، ابھی کا مجھے نہیں پتا، اس ٹائم MS-DOS ہوتی تھی، ابھی بھی شاید کئی جگہ پہ پڑھائی جاتی ہو. تو MS-DOS میں بیسکلی ایک پروگرامنگ میں آپ کو پتہ ہے لوپ
لوپ کمانڈ یوز ہوگا. لوپ کمانڈ. تو میں نے کیا کیا کہ ایک ایم ایس ڈاس کا ایک پروگرام تھا, ٹھیک ہے نا. اب میں نے اس میں کیا کیا کہ ایم ایس ڈاس کے میں ایسی کوڈنگ کی کہ اگر ایم ایس ڈاس کا فولڈر کھلے گا تو ایک اور فولڈر کھلے گا, اور وہ کھلے گا تو ایک اور کھلے گا, وہ کھلے گا تو ایک اور کھلے گا, وہ کھلے گا, اور اس کا کوئی اینڈ نہیں تھا. صحیح. تو اس قسم کے میں فولڈر بنا کے رکھ دیتا تھا. تو اب ٹیچر آ کے ٹیچر سے کہنا مس یہ کھل نہیں رہا, مس آ کے کلک کرتی تھی تو ڈر ایک کے بعد ایک. اور ایک طریقے کا نا وہ کیونکہ وہ ہلکے والے پی سی ہوتے تھے تو ان پہ ڈاس پڑ جاتا تھا. تو یہ شرارتیں کی ہیں. پھر اسکرین سیور پہ کچھ سیو کر کے لگا دیا جو کہ 10 مطلب اگر 15-20 منٹ کے لیے کمپیوٹر خالی چھوڑا تو وہ اسکرین سیور لگ جائے گا. صحیح, بہترین. تو وہ لگ جاتا تھا, کچھ اس پہ ایسی کچھ فنی چیز لکھ کے لگا دی, اب وہ لگ گیا. ٹیچر کہہ رہی ہے یہ ہیک ہو گیا. مطلب اس ٹائم ٹیچر کو یہی نہیں پتا یہ اسکرین سیور نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب اپنے لڑک پن میں ہی یہ تمام کام تجربے کر لیے تھے. کسی طریقے سے یار کوشش ہوتی تھی کہ کہیں سے کوئی کیمرہ ایسیس ہو جائے, کوئی وائی فائی کیا کہتے ہیں کمپیوٹر لیب بہت مزیدار جاتی میرے لیے. ہاں اب زیادہ آپ نے بولا اچھے تھے پڑھائی میں, دیکھیں رٹا نہیں لگتا تھا. آپ وہی کانسیپٹ ٹیچر اگر مجھ سے کمپیوٹر پہ بٹھا کے کروا دیتی تھی تو میں کر لیتا تھا. اب اگر میں کہوں مثال کے طور پہ ہماری کلاس میں ان لڑکیوں کے 100 میں سے 100 یا 80 میں سے 80 یا 50 میں سے 50 مڈ ٹرم فائنل ٹرمس میں آ رہے ہوتے تھے جن کو ماؤس بھی نہیں پکڑنا آتا تھا. صحیح. اور ہم فیل ہو رہے ہوتے تھے, جبکہ ہم نے بچپن ہی کمپیوٹر کے ساتھ گزارا ہے. لیکن کیونکہ وہ رٹے نہیں لگتے تھے نا مجھ سے, اب فلاپی ڈسک وغیرہ یہ سب کے رٹے نہیں لگتے. لیکن پھر بھی ان دی اینڈ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر والے بچے تھے اور ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ذہن بھی تھا. تو انیشیلی انٹیک کیا ایز اے گرافک ڈیزائنر, پھر بعد میں ہم نے سائبر سیکورٹی کی طرف ہے. اب یہ ٹرانزیشن کس طریقے سے ہوئی؟ صحیح. ٹرانزیشن اس طرح ہوئی کہ گرافک ڈیزائننگ میں نا میں ایک وہ چوز کرنا چاہ رہا تھا کہ یار گرافک ڈیزائننگ میں کوئی ایک شعبہ پکڑ لوں اور اس شعبوں کو نا اچھی طریقے سے ماسٹر کروں یا اس کی سروس میں. تو مجھے سب سے اچھی اس ٹائم مجھے یہ کس ایج میں آپ بھی کر رہے تھے تمام معاملات؟ یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی یہ تقریباً 19 سال کا تھا یا 20 سال کا تھا. مطلب گرافک ڈیزائنر کس ایج میں بن گئے تھے؟ گرافک ڈیزائنر تو میں سمجھے 14 سال کی عمر سے اچھا لگا ہوا تھا. اتنی میں نے 3D بھی کی ہے بلینڈر پہ, میں اپنے 3D ماڈلس بھی آپ کو دکھاؤں گا کبھی. مطلب یہ 2000 لگا لیں تو کوئی 10. میں 3D ماڈلنگ کی ہے, میں نے میرے 3D ماڈل بھی ہیں, میرے موشن گرافک ہیں جو بڑے چینل سے اپلوڈ ہوئے. اچھا. پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ ایز اے جاب بھی کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے میں نے گرافک, اسی وجہ سے ہیش انٹیلیجنس پہ آپ دیکھیے گا جو آپ کو اس پہ جتنی گرافک کا کانٹینٹ دکھتا ہے وہ میں نے ایکسٹرنلی کسی گرافک ڈیزائنر کو ہائر نہیں کیا. وہ پوری گرافک ڈیزائننگ اس میں جتنی آپ کو ویژول ایلیمنٹ دکھ رہے ہیں وہ میں نے خود ایڈٹ کیے ہیں. بہترین. ٹھیک ہے. تو یہ سین تھا. اب یہ ہے کہ وہ ٹرانزیشن کا ایگزیکٹ جو میں نے 14 سال سے شروع کیے تھے تو اس میں میں نے اس ایک فیلڈ کو ماسٹر کرنے کا سوچا تھا. تو اس میں نے سوچا میں یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کی طرف جاتا ہوں. صحیح. تو یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کی ایک بہت اچھی کتاب ہے, میں نام بھول رہا ہوں اس کا. وہ ایک کتاب میں نے پڑھنا شروع کی, یو آئی یو ایکس کی بہت بڑی کتاب تھی کوئی. صحیح. تو اس کتاب میں کچھ یوزر الگورتھم کا کچھ چل رہا تھا نا, تو وہ میں نے کہا یار یہ یوزر الگورتھم کس طریقے سے ورک کرتا ہے. ارے یار یہ مطلب اتنی ہماری ٹریکنگ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایف ای او کی چیزیں آ گئی تھیں. میں نے کہا یار یہ تو کمال چیز ہے, یہ تو مطلب ہم اپنی چیز فوراً فرنٹ پہ لا سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں کچھ سرچ انجن کی چیزیں آ گئی تھیں. تو اس میں نا مجھے نا کچھ جو کہ بنیادی مقدمہ نہیں تھا اس کے ضمن میں کچھ ڈارک ویب یا اس قسم کی چیزیں لکھی. سننے بھی تھوڑا اچھا لگتا تھا یار ڈارک ویب, مطلب وہ ہاں مطلب کہ یار یہ کیا چیز ہے بھائی. اس میں نا مجھے نا تھوڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ یار یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹور, پھر اس ٹائم میں نے پھر ٹور براؤزر ڈاؤن لوڈ کیا اور ٹور لنکیں ڈھونڈی. پورا دن نا مطلب کیا پڑھنے بیٹھا تھا کس چیز میں لگا دیا ٹور وہ کر رہا ہوں. صحیح. پھر ٹور کی لنکس وزٹ کر رہا, اس میں ڈارک ویب, پھر ڈارک ویب میں بھی کیا کہتے ہیں
جسے کہتے ہیں نا اسٹرینج ٹائپ آف چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا کہ یار, اور پھر سب کو بتانا کہ یار ڈارک ویب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو کافی نا اس طرح میری کیوریوسٹی بڑھ گئی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اسی ٹائم نا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اسی ٹائم پیریڈ میں کہ میرے ایک ابو کا لیپ ٹاپ تھا, اس میں میں آفٹر افیکٹ ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا, صحیح ہے. تو اچانک سے ساری فائلوں پہ لاک لگ گئے, ساری فائلوں کے اوپر .lc کے ایسی کوئی ایکسٹینشن آگے لگ گیا اور ساری فائلس لاک ہو گئی. صحیح. اور میں جس بھی فائل پہ کلک کر رہا تو ایک ڈبہ کھل رہا جو مجھ سے پیسے مانگ رہا. صحیح. کیا آپ اتنے جو اٹیک کھلاتا ہے رینسم ویئر, ابھی بڑا مشہور بھی ہوا تھا کچھ عرصے پہلے کیلیٹری کے ساتھ, اور جگہ جگہ رینسم ویئر پڑھتے رہتے ہیں. مطلب یہ تو سمجھے اب تو بچوں کا رینسم ویئر ہے بس کوئی چیز. اچھا ہر مہینے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہوگا جو بتا ہوگا میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا, یا 2 مہینے یا 3 مہینے میں. صحیح, اس زمانے میں. ہاں, یا اب بھی ایسی ہے. لیکن رینسم ویئر کا ہر 2 ہفتے بعد ایک بندہ بتا رہا ہوتا ہے یار میرا رینسم ویئر پڑ گیا. اتنی عام بات ہو گئی مطلب یہ یار ایسے جیسے میرے پاس نا کال یا میسیج آتا ہے یار عمر بھائی ساری فائلوں کے آگے ایکسٹینشن لگ گیا ہے اور کلک کر کے کھولو تو پیسے مانگ رہا ہے, کرپٹو میں پیسے دے دو بھائی. ہاں, تو اب میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ بڑی, مجھے اس وقت ایک تو اس بات کا غم بھی تھا کہ یار ابو کا آفس کے لیپ ٹاپ کو پورا انکرپٹ کر دیا, اور لیکن اس ایک بات کی میں بہت انسپائر ہوا یار یہ کس بندے نے کیا چیز بنائی ہے یہ. تو یہ 2 چیزیں تھیں جس سے نا میرا نا سائبر سیکیورٹی کی طرف انٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا. صحیح, بہترین یار. مطلب عام نوجوان مقابلے آپ کا بچپن تو خیر بڑا مطلب اوپر نیچے بڑا اچھا نکلا. تو اب جیسے جو آپ کا پروفیشن بھی سائبر سیکیورٹی کی طرف ہے, جب بھی ہم یہ الفاظ کو سنتے ہیں سائبر سیکیورٹی تو سب سے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے یہ تو ہیکر ہے, مطلب بس لوگوں کو نا مطلب کسی کے ڈیٹا چوری کر لینا, مطلب یہ سوسائٹی میں اس کے بارے میں بن گیا ہے. اور آپ کو بھی ایک چیز تھوڑا مطلب انگیج اور جو کیا تک یہ تھوڑا وہ دیکھنے میں نا خطرناک لگ رہا ہے. تو کیا ہے کیا سائبر سیکیورٹی, مطلب کیا اس کا پازیٹیو رول کیا ہے سوسائٹی میں, کیا ہے کیا چیز مطلب یہ. اچھا جب میں پہلی دفعہ میں نے ہیکنگ سیکھنا شروع کی تو میں ایک پرچہ لے کے آیا. تو میں گیا ایپٹیک انسٹیٹیوٹ سے ایک پرچہ لے کے آیا نا, اور میں نے گھر میں بتایا نہیں تھا کہ میں ایتھیکل ہیکنگ کر رہا ہوں. میں نے کہا بس کوئی ایک کورس کر رہا ہوں, اس کی نا فیس چاہیے 5,000 روپے. گھر والے کہہ رہے ہیں کون سا کورس کر رہے ہیں. تو اچھا اس میں سے ایک ماڈیول بھی تھا ایتھیکل ہیکنگ کا نا, ایتھیکل ہیکنگ کا. تو اب وہ ماڈیول نا میں چھپانا چاہ رہا تھا ابا سے, کیونکہ ابا نا کچھ وہ نہ سمجھا, لیکن ابا کو پتہ لگ گیا. ابا کہہ رہے ہیکنگ تو چوری ہے, ہیکنگ کیوں سیکھ رہا ہے, اس میں تو کوئی کیریئر ہی نہیں ہے, چوری سیکھ کے کیا کرے گا. بہت نا چیخ رہے. پھر وہ پرچہ میں چھپایا, نہیں آئی ٹی نہیں یہ ہیکنگ کا کورس ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے. مجھے لگا کہ یار ابا الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آئی ٹی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا, لیکن ابا نے پڑھ لیا ایتھیکل ہیکنگ کا کورس کر رہے ہیں. صحیح. تو میں ایپٹیک گیا ایڈمیشن, اور اس ٹائم بھی یہی تھا کہ محلے میں کوئی بتاتا کہ یار کون سا کورس کر رہے ہو, تو میں کہتا یار ایک ایتھیکل ہیکنگ کا کر رہا ہوں. یہ کیا ہوتی ہے, مطلب ہیکنگ ایتھیکل کیسے, ہیکنگ نیگیٹو مطلب کام ہی چوری کرنا ہے, ہیکنگ کا کام ہی چوری کرنا ہے. آپ کے گھر چھاپا پڑے گا, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, اور یہ ہیکنگ تو لیگل ہی نہیں ہے. مطلب تصور ہی عوام کے سامنے اتنا وہ بنا ہوا تھا. انفیکٹ کہ میں ایک اینکر کا وہ دیکھ رہا تھا, ایک اینکر انٹرویو لے رہا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا, مطلب ایک میڈیا پرسن کو بھی انٹرویو لیتے ہوئے نہیں پتا کہ یار یہ کوئی لیگل فیلڈ بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی. صحیح. کہ ہیکنگ سے کیا ہم پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یا پھر یہ کس طریقے سے ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے, تعمیری کردار. اصل جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ابو کے لیپ ٹاپ میں رینسم ویئر پڑا, جی وہی دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بس کسی چیز کو تباہ کرنا ہے, اس کا مقصد ہی تباہ کرنا ہے. بس یہ جس کو زیادہ پروگرامنگ آ گئی نا وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بس سیکھتا ہے ہیکنگ بیسیکلی. اچھا خیر میں ایک ڈسکلیمر دے دوں یا پھر ایک چیز کلیئر کر دوں. میں جو کورس کرنے گیا تھا وہ بالکل سمجھیں ایکسپیکٹیشن ورسز ریئلٹی والا سین تھا, کہ ایکسپیکٹ کیا تھا ہم نے اور بالکل چونا تھا. تو انہوں نے لکھا تھا ایتھیکل ہیکنگ, پھر مطلب ہاں 6 مہینے کا کورس تھا, ایتھیکل ہیکنگ کا ہی کورس تھا. صحیح. لیکن انہوں نے 3 مہینے تقریباً ویب سکھانے میں لگا دیے, اور ویب سکھانے میں بھی بہت بیسکس. ٹھیک ہے, ہیلو ورلڈ بس وہیں ختم ہو گئے. نہیں HTML CSS جاوا اسکرپٹ ان سب کو اوپر تھے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ یار یہ کوئی
وہ فنڈامنٹل تعمیر کر رہے ہوں گے, لیکن اسٹل 3 مہینے تک کوئی خاص ہیکنگ نہیں سکھائی, تو میں نے 3 مہینے میں ڈراپ آؤٹ کر دیا. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ کیا کہتے ہیں نہیں سکھا رہے, 3 مہینے ہو گئے, آگے یہ 3 مہینے میں کیا سکھائیں گے. تو اسٹل پھر میں نے آن لائن سیکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب سائبر سیکیورٹی ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے, سب سے مین جو آج کا سوال ہے. اچھا ایک چیز تو آپ نے نوٹ کی, اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ٹی انفراسٹرکچر بڑھتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کئی سال پہلے ہمارے پاس کیسے چھوٹے چھوٹے فون ہوتے ہیں, اب دیکھیں اسمارٹ فون میں کتنی فنکشنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور آئی ٹی میں کسی بھی فنکشنالٹی میں لوپ ہول ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آئی ٹی کیا کسی بھی ٹیکنالوجی میں لوپ ہول ایگزسٹ کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اس کی آپ ایسی محلے والی مثال آپ اس طریقے سے لیجئے کہ لوگ اپنے بل کیا کہتے ہیں الیکٹرانک میٹر میں کیڑے کر دیتے ہیں, جس سے ان کے بل وہ ہو جاتے ہیں, کم آتے تھے. صحیح. اب یہ اس کو آپ ہیکنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہیکنگ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی چیز کے اندر اس کے لوپ ہول کو استعمال کرنا. کسی بھی آئی ٹی ڈیوائس, مشین, آپ کوئی بھی لفظ کہہ لیں, کسی بھی ٹیکنالوجی بیس چیز میں, مشین بیس چیز میں آپ نے ایک لوپ ہول نکال دیا. ٹھیک ہے, اس لوپ ہول کے ذریعے سے آپ نے اس ٹیکنالوجی کو ایبیوز کیا یا اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کرائم کیا. ہمارے سائبر کرائم میں میں ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا, کوئی بھی کرائم جو کسی الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے سے پرفارم کیا جائے وہ سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے, تو سائبر سیکیورٹی بیسکلی یہ فیلڈ ہے سائبر کرائمس کو روکنے کے لیے یا آئی ٹی انفراسٹرکچرس کو لوپ ہول سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ان لوپ ہولس کو فکس کرنا کہ کہیں کوئی ہمارے انفراسٹرکچر کو ایبیوز نہ کر لے, کوئی گھس کے کوئی کیڑے نہ کر دے, کوئی ایسی ہماری آئی ٹی انفراسٹرکچر میں خامی تو نہیں رہ گئی جس کا کوئی کرمنل ذہن والا بندہ فائدہ نہ اٹھا لے. اور کیونکہ انسان, ظاہر سی بات ہے انسان غلطی کر دیتا ہے, تو ڈیولپرس بھی انسان ہے, ڈیولپر بہت وہ کوڈنگ بھی کریں تو کوئی نہ کوئی اس میں فلا آ جاتا ہے. اگر پرفیکٹلی ریٹن کوڈ بھی ہے تو اس کی ڈپلائمنٹ میں فلا آ سکتا ہے. پھر اگر اس میں بھی نہیں ہے تو کوئی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے. تو بہت سارے طریقے ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آرکیٹیکٹ کا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے سینسٹیو ایریاز آپ سمجھ لیں, بینک, ہم کہتے ہیں بینک, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ, اور جسے کہتے ہیں میڈیکل انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے گورنمنٹ کے نادرا, یہ سب اب ادھر کی انفارمیشنس اگر لیک ہو گئیں یا پھر ان میں کوئی آئی ٹی سیکٹر پہ حملہ ہو گیا تو یہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. تو سائبر سیکیورٹی بیسکلی اس فیلڈ کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو سیکیور کر سکیں. بہترین. اچھا, یہ ہر لیول پہ ہو سکتی ہے, بہت اسمال انٹرپرائز کے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, کسی آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, ایجنسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں بہت ساری کیا کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے لوکل مارکیٹ کا بندہ ہے وہ تو بولتے ہیں میرا کیا ڈیٹا چوری ہوگا. مطلب آپ نے سے بات کری کہ چھوٹے پیمانے گورنمنٹ لیول پہ سمجھ آتا ہے, یا آپ کی جو بہت بڑے ہاسپٹلس ہو گئے, یا بہت بڑی جو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہاں سمجھ آتا ہے. چلیں لوکل پیمانے پہ اس کا مطلب کیا فرق پڑے گا. مطلب اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے ماس. ٹھیک ہے, اب سین کیا ہوا کہ وہ ایک دراز کی ایک شاپ پہ کام کرتا تھا جس کی مارکیٹنگ کا یہ جو بیس تھی وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ تھی. انسٹاگرام پہ 1 لاکھ سے اوپر ان کے فالوورس تھے. اچھا. ٹھیک ہے, ہاں, اور ان کے بعد بھر کے آرڈر آتے تھے. اب سین کیا ہوا کہ وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ ہو گیا ہیک. ٹھیک ہے, اور وہ ہوا کس کے, ایک فشنگ اٹیک کے ذریعے سے ہوا. فشنگ ایک سوشل انجینئرنگ اٹیک ہے جس میں آپ کے سامنے ایک فیک لاگ ان پیج آتا ہے, اس میں آپ اپنے کریڈینشیلس ڈالتے ہیں, اٹیکر کے پاس وہ کریڈینشیلس آ جاتے ہیں, وہ پھر آپ کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر لیتا ہے. یہ تو مجھے ہر دن آتے رہتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں مجھے بٹ کوائن مل رہے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہوتے, سائڈ میں ایڈ پاپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں وغیرہ. تو یہ تو اب آپ ایسے نہیں سمجھیں کہ یار یہی ہوتی ہے, کہ یہ تو بہت سمجھیں بیسک سوشل انجینئرنگ لیول کا اٹیک ہے. تو اس سے آپ دیکھیں ان کا وہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ان کے ہاتھ سے چلے گیا, اور وہ جو پیج تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی چیزیں, اس میں ان کا نا کریڈٹ کارڈ انفو بھی ڈلی ہوئی تھی اس اکاؤنٹ میں, تو انہوں نے اپنے اشتہارات رن کرنا شروع کر دیے اس کریڈٹ کارڈ کے استعمال کرتے ہوئے, اور تقریباً 50,000 روپے خرچ کر دیے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ یہ لوگ کوشش کرتے رہے ان کے ہتھے چڑھ جائے, لیکن وہ نہیں چڑھ پایا, ریکور بھی نہیں ہو پایا,
اور بہرحال ان اٹیکرس نے وہ پیج ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اوہو. اب جب وہ پیج ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے آرڈرس میں اتنی بڑی کمی آئی, 1 لاکھ سے سیدھا مطلب 0 پہ آ گئے مطلب. ہاں, مطلب آپ کی ایک مارکیٹنگ کی بہت بڑی سورس آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ چھوٹا سا کاروبار تھا, دراز شاپ تھی. ٹھیک ہے. دراز شاپ والا بندہ تھا, اس کو کیا پتا کہ یار یہ آئی ٹی کدھر سے مجھے سائبر اٹیک ہو جائے گا, یا کون سا ہم اس کا کیا کہتے ہیں اٹیکر کے لوپ ہول کا شکار ہو جائیں گے. مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز اس ڈیجیٹل ورلڈ سے کنیکٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے, اب چاہے بڑے پیمانے پہ ہو چھوٹے پیمانے پہ ہو. اب چھوٹا سوچ رہا تھا کہ یار مجھے کیا سیکیورٹی کی ضرورت, تو بھائی آپ کا یہ نقصان ہو گیا نا. اب اگر آپ اپنی سائبر سیکیورٹی, اس کے لیے آپ اپنے ورکرس کو سائبر سیکیورٹی اویئرنیس دیتے, آپ ان کی ٹریننگ کرواتے, آپ کیا کہتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ انٹرنلی کرواتے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو سیکیور رکھ سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان ساری چیز. مثال کے طور پہ اگر اس کا 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگا ہوا ہوتا, اٹیکر ہاں اس کو نہیں کر پاتا, مطلب اس کے پاس خود پاپ اپ آ جاتا ہے کہ یار کوئی لاگ ان کر رہا ہے, اس کے وہ کوڈ مانگتا, اس کے پاس کوڈ ہی نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. یہی واقعہ ہوا میرے ایک دوسرے دوست کے ساتھ جس کے پاس سلور شیلڈ بٹن ہے. سب آپ ہی کے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے مطلب, اور آپ مطلب یار اب ہوتے تو سب کے ساتھ دوستوں میں ایک ہیکر بیٹھا ہوا ہے, تو بھائی ہمارے دوستوں میں ایک ہی ہے. اب کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوگا, کسی کا اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے تو وہ بھی مجھ پہ, اور یار اسی نے کیا ہوگا, شک بھی آپ پہ جا رہے ہیں. اور اگر کسی کو وہ کروانا ہو نا کہ یار پتہ لگوانا ہو کہ یار یہ کس نے کیا, کیسے ہوا, تو بھائی سب سے پہلے اسی دوست کا نام آئے گا جو اس فیلڈ میں. صحیح. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس میسیج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے لاگ ان کیا ہے. اس کا 1 لاکھ سے زیادہ اس کے نا یوٹیوب ہوتے سبسکرائبر تھے. اچھا. ٹھیک ہے. بہت اچھا چینل تھا, بہت اچھی کمائی ہو رہی تھی اس کی چینل سے, لیکن اس کا چینل ہو گیا مطلب ہیک, مطلب کسی نے اس کے اکاؤنٹ سے لاگ ان کیا, لیکن وہ 2 فیکٹر کی وجہ سے اٹک گیا. صحیح. پھنس گیا. تو میں نے کہا یار صرف ایک 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن نے بچا لیا اس کو. مطلب یہ نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ سے یوٹیوب چینل جاتا. اچھا یوٹیوب چینل جاتا تو اس کی جو منتھلی انکم آ رہی تھی بہت زور کی مطلب پڑتی, مطلب ہاں بہت زور کی چپک پڑتی. تو اب یہ ہے جو اب اس بندے کے لیے, یہ بندے سے اگر میں ویسے ہی جا کے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کہوں, وہ کہے گا میری بلا سے, کیوں پکا رہا ہے, کیا ہے اس میں. تو انٹل وی گیٹ ہٹ آرگنائزیشن, میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس میں کئی سارے لوگ تبھی رابطہ کرتے ہیں جب ایک ٹھیک ٹھاک نا ان کو کیا کہتے ہیں پڑھ چکی ہوتی ہے. اصل ہمیں سوسائٹی کا بھی علم ہے نا کہ مطلب جب تک نہ پڑھے نا, اس سے پہلے آپ جیسے آپ نے بات کری کہ امپلائیز کی ٹریننگ کرانا, یہ کدھر سنا ہی نہیں آج تک. مطلب جیسے آیا بس کو ٹیبل پہ بٹھاؤ, شروع کر دو کام, مطلب ایک مشین کی طرح. تو یہ تو ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں لوگوں چیزوں کے بارے میں. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. خیر اب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو وہ بچیں گے آپ کے پیسے. مطلب آپ جو ابھی سائبر سیکیورٹی میں لگا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کو ایسی وہ پڑے گی, آپ کے سارا جو جتنا آپ کا کمیشن ہو رہا ہے وہ ایسا یوں دھڑ سے نیچے جائے گا نا سارا. ایک سائبر اٹیک کی مار ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا 90% آرکیٹیکٹ انفراسٹرکچر, آئی ٹی انفراسٹرکچر ایک سائبر اٹیک کی مار ہے. پڑے گی, نیچے گرے گا, جب جو کہ ہلکے ہلکے ہمیں آئے دن کچھ نہ کچھ, مجھے تو آئے دن کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے یار یہاں پہ یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا. پبلک بھی ہو رہا ہوتا ہے, اسٹارٹ اپ پاکستان پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ڈزنٹ میٹر آپ کی کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کتنی چھوٹی, تو آپ اس کے وکٹم بن سکتے ہیں, آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو سائبر سیکیورٹی فیلڈ میں یہی ہے کہ اس کی گروتھ اسی وجہ سے ہوگی کیونکہ جب آپ کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوگا تو آرگنائزیشنس کو ایسے افراد چاہیے, ایسے لوگ درکار ہیں جو ان کا انفراسٹرکچر سیکیور کر سکیں. اچھا, اب آپ نے بتایا کہ ہر دن نئی کمپنیز آ رہی ہیں, نئی آرگنائزیشنز آ رہی ہیں اور سب ڈیجیٹل ورلڈ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. جی. تو اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی, مارکیٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی کیونکہ تھریٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو کتنی فیلڈز ہیں مطلب سیکیورٹی کے اندر, کیا اس کی مطلب کتنا بڑا, مطلب اس کا اسکوپ کتنا بڑا, یہ
ایک میں بولوں تو ایک بڑا مطلب ایک میپ ہے سیکیورٹی کے اندر, یا صرف سائبر سیکیورٹی ورڈ میں کتنا بڑا ایک میپ کھلتا ہے, مطلب بتائیں اس کا. ہاں اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا اسکوپ کا میں بتا دوں کہ 2025 تک 2.5 ملین جابز ہوں گی سائبر سیکیورٹی کی. اچھا, ہاں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں 2.5 ملین. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے اتنی اس میں سائبر سیکیورٹیز میں اتنی اوپننگس کھلیں گی اور کئی ساری جگہ مطلب میجورٹی اسکل پر سائبر سیکیورٹی کی اسکل بیسڈ امپلائز کمپنی لیک کرتی ہے. اور یہ میں نے ہر جگہ محسوس کیا, لڑکوں کی کمی ہے. بہرحال اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ باہر ممالک میں یہ فیلڈ اتنے لوگ پڑھ نہیں رہے. ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو اتنی چیزیں نہیں ہیں. اب مطلب ہمارے پاس, اب آپ بتائیں اس محلے میں کتنے, جیسے ہماری سوسائٹی ہے شاید کسی ایک کے پاس بھی اسمارٹ فریج نہ ہو. اسمارٹ فریج آپ نے سنا ہے؟ اسمارٹ فریج تو بجلی نہیں آتی وقت پہ پوری, تو اسمارٹ فریج تو خیر. اب امریکہ میں ہر آپ کو 2-3 گھر چھوڑ کے آپ کو دکھے گا کہ یار اسمارٹ فریج ہے, اسمارٹ کار ہے. میرے ایک آئے تھے امریکہ سے, ان کی پوری گاڑی ان کے پورے موبائل فون پہ چل رہی ہے. یہ چل رہا ہے مطلب وہ پورا گھر آپ کے موبائل پہ فنکشن موبائل کرے گا. فون میں دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں فیول کتنی ہے. وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل فون پہ انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے کہ ادھر سے آگے جائے گی تو گاڑی خود بخود لاک ہو جائے گی. گھر سے بیٹھے بیٹھے بٹن سے اپنی گاڑی, وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, گاڑی امریکہ میں, اور یہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اسمارٹ کار ہو گئی, اسمارٹ فریج ہو گیا, اسی طریقے سے اسمارٹ ہوم کا کانسیپٹ آ چکا ہے. اسمارٹ ہوم کیا بھائی, موبائل سے پنکھا چلا رہے ہیں, موبائل سے لائٹ بند کر رہے ہیں, دروازہ لاک کیا موبائل سے, ٹھیک ہے. صحیح. تو اے سی بڑھانے, ہیٹر بڑھانے, سب اس سے صحیح ہے, چولہے تک. اب وہاں پہ آپ سوچ لیں وہاں کا کتنا بڑا آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے, تو وہاں کی اب آپ سوچ لیں ریکوائرمنٹ کتنی بڑی ہوگی. مطلب ان چیزوں کو سیکیور بھی کرنا ہے نا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کی گاڑی کوئی چلا رہے ہیں, یا پھر آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے دروازے پہ کسی نے تالا لگا دیا ہیک کر کے. صحیح. تو کیا کہتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ اتنی, آئی ٹی انفراسٹرکچر جتنا کور ہے ابھی بھی پاکستان میں کئی سارے بہت بڑا دیہاتی ایریا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کس طریقے سے وکٹم بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہی مطلب جی تو پاکستان اور اس قسم کے ان کے پاس میسیج آتا ہے بے نظیر کو ٹیک سپورٹ. اور یہ کسی دور کی نہیں, ہمارے, میں اپنی ماسی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اتنی 50,000 ایڈوانس پیمنٹ دیتے ہیں اور ہم آفیشیل. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب ان کے نزدیک وہ امیج آئی ہے پراپرلی, بہت اچھی آواز میں بات کرنے والا تھا جو کال کرنے والا تھا, اور اس نے ایک نمبر بتایا, اب پیسے ویسے لے کے نمبر بند. یہ تو مسئلہ ہے نا, اویئرنیس نہیں ایک تو ہماری سوسائٹی میں. دوسرا اگر آپ کو انگلش اچھی آتی ہے تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھا صرف انگلش آنی چاہیے آپ, تو آپ پڑھے لکھے آدمی بن گئے. تو جاب اسکوپ اس وجہ سے بڑھے کہ باہر ممالک میں ضرورت بہت زیادہ ہے. صحیح. اب یہاں سے اٹھ کے لڑکے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے لڑکے تھوڑا وقت لگائے کہیں, جس وجہ سے یہاں کی مارکیٹ میں وہ ہو رہا ہے, ضرورت بڑھ رہی ہے. اور باہر کی ممالک میں تو اتنی ضرورت ہے کہ لاکھوں بھی چلے جائیں, باہر کے ممالک کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, اتنی ابھی ان کو سیکیورٹی کے بندے چاہیے. صحیح. تو اس وجہ سے یہاں پہ کسی کی بھی تھوڑی اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے, جرمنی, دبئی, کینیڈا, امریکہ نکل جاتا. صحیح. اور پھر جس وجہ سے پھر پاکستان کی وہی یہاں پہ. دوسری بات یہ کہ اس میں سیکیورٹی میں فیلڈ بہت وائڈ ہے, ٹھیک ہے. صحیح. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا کہ سائبر سیکیورٹی میں کون کون سی فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے پروگرامنگ ہے, پروگرامنگ میں بھی کوئی کہتا ہے نا یار میں پروگرامر ہوں, تو میں اس سے پوچھتا ہوں یار کیا پروگرامر سے مراد کیا مطلب, یا پھر کوئی کہتا ہے ڈیولپر ہو میں, تو میں کہتا ہوں ویب ڈیولپر ہو, بیک اینڈ ہو, فرنٹ اینڈ ہو, پائتھن پہ کرتے ہو, روبی پہ کرتے ہو, جاوا پہ کرتے ہو, ERP کرتے ہو, فرام اسکریچ کرتے ہو, سسٹم لیول پہ کرتے ہو, تو کس پہ کرتے ہو, C#, .NET, یا پھر جاوا پہ, یا پھر Node.js پہ, الیکٹران JS پہ اپلیکیشن بلڈ کرتے ہو. پھر اگر کوئی موبائل کا بولے تو موبائل میں بھی اینڈرائڈ یا iOS, ٹھیک ہے. صحیح. اور اس میں بھی را سے یا فریم ورک استعمال کرتے ہو کوئی, تو بہت پرو ڈیولپر میں. اسی طریقے سے اگر کوئی سائبر سیکیورٹی میں, تو سیکیورٹی کا ڈومین بہت بڑا ہے. صحیح. سیکیورٹی کا ڈومین بہت بڑا ہے. اس کو آپ بیسکلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک ہوتی ہے آفینسو سیکیورٹی, ایک ہوتی ہے
ڈیفینسو سیکیورٹی, صحیح, ٹھیک ہے, جس کو ہم ریڈ ٹیمنگ یا بلو ٹیمنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کس میں؟ میں ہوں ریڈ ٹیمنگ, آفینسو سیکیورٹی سائڈ پہ ہوں, اور جتنی چیزیں میں پرفارم کرتا ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, آفینسو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. اچھا, اس میں آپ کو ایک فرق بتا دوں دونوں میں کہ بیسکلی ڈیفینسو سیکیورٹی کا کام یہ ہوتا ہے چوکی دار کا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے 24 گھنٹے اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کی کوئی بیٹھ کے مانیٹرنگ کر رہا ہے, نظر رکھ رہا ہے, جسے کہہ رہے ہیں نا یار کہیں سے کوئی چور آ تو نہیں رہا, کہیں سے کسی نے کوئی اٹیک تو نہیں کر دیا. یا پہ بیسکلی آپ اس کا کام پولیس چوکی دار کی طرح آپ اس کا کام پولیس کا بھی کر سکتے ہیں کہ یار اٹیک ابھی کرنٹلی پڑ چکا ہے, اب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کس طریقے سے پڑا, کس نے اٹیک کیا. یا پھر آپ اس کا اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی یا پھر وہ کیا کہتے ہیں رینجرس کہ کہیں پہ ایکٹیولی کارروائی پڑ رہی ہے, ابھی چور اندر گھسے ہوئے ہیں اور آپ جا کے چھٹا رہے ہیں. آئی ٹی انفراسٹرکچر میں اس کی مثال ایسے کہ ایک انفراسٹرکچر میں ابھی ہیکر گھسے ہوئے ہیں, چینجمنٹ کر رہے ہیں, آپ سے رابطہ کیا کہ بھائی ابھی میری آئی ٹی میں کمپنی میں ہیکر گھسے ہوئے ہیں, اس نے کہیں سے ایسیس لے لیا, ہمیں نہیں پتہ اس نے کہاں سے ایسیس لیا ہے. اور یا آپ ایک بہت مشہور پاکستان کا بینک ہے اس کی مثال لے لیں, کمپرومائز ہوا تھا تو کچھ عرصے پہلے ہی بات ہے. ہاں, تو اب اس میں نا لگے پڑے تھے نا کہ یار کس نے کیا ہے, کہاں سے کیا ہے, سیکیورٹی فریم سے انہوں نے نہیں کیا تھا نا. نہیں ابھی اگر میں نے کیا ہوتا تو ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا, بینک لوٹ گیا, یہاں بیٹھے ہوئے. صحیح, یہ ہوتا ہے ڈیفینسو. ہاں, تو یہ ڈیفینسو ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں کوئی کارروائی تو نہ کر دے, کہیں کوئی کر تو نہیں رہا, کسی نے کر دی تو پھر پتہ لگانا کس نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مطلب باؤنڈریز کے اندر رہ کے آپ کو چوکی داری کرنی ہے, اس کے باہر کی فکر نہیں کرنی, جو اندر انگیجمنٹ ہو رئی ہے اس پہ آپ کو نظر رکھنی بیسیکلی. ہاں, اس کے آپ جاب رولس اس طریقے سے آپ سمجھ لیجیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں SOC اینالسٹ. صحیح, ٹھیک ہے, SOC اینالسٹ یعنی سیکیورٹی آپریشن سینٹر. ٹھیک ہے, ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ فائر وال امپلیمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, فائر وال یعنی آپ کی آرگنائزیشن پہ کوئی حملہ نہ, کوئی اٹیکس کرے, کامن اٹیک ویکٹرس جو چل رہے ہیں وہ کوئی حملہ کرے تو اس کو روک سکیں. کوئی نئی ولنربلٹی مارکیٹ میں آئی کہ یار یہ لیٹسٹ نیا لوپ ہول ہے ان آرکیٹیکچر میں ہوگا, تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ SOC والے جلدی سے اس کو پیچ کریں گے یا پھر الرٹ کریں گے کہ بھائی یہ نئی CVE آئی ہے, نئی ولنربلٹی آئی ہے, کوئی ایکسپلائٹ نہ مار دے. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے SOC والے لاگس چیک کر رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹ پہ کوئی ملیشیا ریکویسٹ, کوئی ہیکنگ اٹیمپٹ تو نہیں مار رہا کوئی. ٹھیک ہے, کسی کو ایسیس تو نہیں مل گیا, کسی نے سسٹم لیول پہ کوئی مال ویئر تو نہیں چھوڑ دیا, ای میلز آ رہی ہیں تو ای میلز پہ تو کسی نے مال ویئر نہیں چھوڑ دیا. تو SOC والے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے کافی چیزیں ہیں SOC میں. صحیح ہے, مانیٹرنگ سے بڑھ کے بھی. اسی میں ایک دوسرا شعبہ ہے, بلو ٹیمنگ میں آتا ہے DFIR. صحیح, جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل فورینسکس اینڈ انسیڈنٹ رسپانس. ڈیجیٹل فورینسکس کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل فورینسکس یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ کارروائی ہو چکی, کارروائی کر کے چلے گئے. ٹھیک یار اصل ایک ٹائم تھا کہ مجھے نا انٹرسٹ تھا بہت زیادہ ڈیجیٹل فورینسکس میں, اور میں نے ارادہ بھی میرا یہی تھا کہ میں ڈیجیٹل فورینسکس میں جاؤں گا. صحیح, لیکن پتہ نہیں کیوں پھر مائنڈ شفٹ ہو گیا. اصل میں ڈیجیٹل فورینسکس میں جانے کا میرا ارادہ ہوا تھا, ایک اینیمے آتا تھا ڈیتھ نوٹ, اس میں ایک کریکٹر ہوتا تھا ایل. آپ بھی اینیمے فین ہیں؟ نہیں اب نہیں ہوں. تو اس میں ایک کریکٹر آتا تھا ایل. اب ایل وہ تھا انویسٹیگیشن, مطلب کئی سارے لوگوں کو انویسٹیگیشن کی بہت وہ ہوتی ہے. جیسے ہمارا مینیجر ہے وہ کہتے ہیں ہاف مینیجر ہاف شیرلاک ہومس. تو شیرلاک ہومس ایک انویسٹیگیٹر کی سیریز ہے. تو ڈیجیٹل فورینسکس میں کیا ہوتا ہے, آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں کارروائی ہو گئی, کس نے کی, کون کہاں سے آیا تھا, چور کے دماغ سے سوچنا ہے اور اس کے دماغ کو پڑھنا ہے کس طریقے سے. مطلب ہم کتنے شوق سے ایسی سیریز دیکھتے ہیں یار جس میں
کہتے ہیں وہ انگوٹھے کا نشان نکالنے, اچھا بھائی یہ ادھر سے آیا تو یہ اتنے بجے یہاں آیا ہوگا, اگر یہ اتنے بجے آیا اور اس کا لاسٹ فٹ پرنٹ ہمیں یہاں ملا تو یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور اس کی ڈیوائس کا لاگ ہمیں یہاں ملا تو اس کی آئی پی یہاں کی تھی تو فلانا فلانا, مطلب اتنی, اور وہ ٹیکنیکلی سوچ کے پھر وہ پورے گروپس نکال لینا. اور ریئل لائف میں مل جائے تو پھر نعمت ہی بن جاتی تھی بندے کے. اور مل کیا جائے, ملتی ہیں, صحیح ملتی ہیں. میں مطلب سنتا ہوں ان کے قصے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ان کے قصے سن کے, یار انہوں نے کیا اچیومنٹس ہیں ان کی, انہوں نے کیا کہتے ہیں. اور پہلی چیز DFIR میں ڈیجیٹل فورینسکس, ٹھیک ہے. دوسری چیز DFIR بولا نا, انسیڈنٹ رسپانس. انسیڈنٹ رسپانس یعنی کوئی کارروائی ہو گئی, صحیح, اب آپ نے کس طریقے سے اس کو ہم وہ کریں گے, ٹیکل کریں گے. ہاں ٹیکل کریں گے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے, جیسے میں دیکھا تھا میری کمپنی میں بھی, اور یہ SOC والے جو ہوتے ہیں, تھریٹ انٹیلیجنس والے جتنے ہوتے ہیں, تھریٹ انٹیلیجنس بھی ایک فیلڈ ہے کہ کون سی ایکٹیولی تھریٹ ہے جو کہ ابھی پاکستان کو ٹارگیٹ کے لیے. انہوں نے ایک بہت بڑی کارروائی ہونے والی تھی ایک بہت بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے. اس سے کیا ہوتا کہ شاید غالباً 14 اگست کو پورے پاکستان کے موبائل میں میسیجز آتے انڈیا کے نا, صحیح, انڈیا کی طرف سے. وہ APT گروپ کارروائی سے ایک دن پہلے انہوں نے پکڑ لیا, ایک دن پہلے, ٹھیک ہے. میں نے کہا کتنا بڑا کام ہے یہ, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پھر ایک یہ کہ ایک انڈیا کا ہیکنگ گروپ جو پاکستان میں وائرس پھیلا رہا تھا, اچھا, آپ نے پورا وہ گروپ پکڑ لیا DFI والوں نے. ہاں, تو یار یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے SOC کی, اور یہ کافی مزیدار کام ہے. مطلب IT کا کوئی پروگرامر ہو خوش, پھر کوئی ویب ڈیولپر ہو, کوئی مطلب کسی بھی فیلڈ میں, وہ جب کیا آئے گا, وہ جب یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا IT کی, اس کو نا یہ کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے. بہت رسپانسبلٹی والا کام ہے, مطلب آپ کو بہت بڑی نظر کے بہت سارے ایسیٹس لگے ہوئے ہیں کمپنیز کے, تو نظر رکھنا ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی کا کام ہے. اچھا, اٹس ون آف دا فیلڈ جس میں نا آپ کو بہت زیادہ کریٹو تھنکنگ, مطلب بہت زیادہ سوچنا, انٹیلیجنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مطلب دیر آر نو فکسڈ آنسرس, ٹھیک ہے. آپ نے بھر کے ریسورسز سے انفارمیشن نکالی, اب اس انفارمیشن کو میپ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو واقعی انویسٹیگیٹر والا مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے سارا ڈیٹا آ گیا, اب آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اچھا بھائی یہ اٹیک ادھر سے پڑا, اس ٹائم پہ پڑا, پھر اس IP سے پڑا, تو وہ بیٹھ کے سارے گیپس فل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ پاسبلی اس کنکلوژ کبھی کبھار اس ہدف تک بھی پہنچ جاتے ہیں. مطلب یہ تو بہت پیچھے کی چیز ہے کہ یہ کس اہداف کے تحت یہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. کبھی کبھار وہ جو بندہ تھا, ایک میں دیکھ رہا تھا DFI, اس کے اکاؤنٹس نکال لیے سارے اٹیکر کے. صحیح, مطلب اٹیکر نے سوچا بھی نہیں ہوگا یار یہ لوگ میرے اکاؤنٹس بھی نکال لیں گے. میں دیکھ رہا تھا انہوں نے پوری فیملیز نکالی ہوئی تھی مالویئر کی, کہ یار مالویئر اور APT گروپس کی, کہ یار یہ اس سے لنک ہے, یہ والا یہ لوگ چلا رہے ہیں. تو وہی ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح کام کرنا ہے آپ کو, مطلب ہر سراغ کو, ہر چیز کو آپ کو چیک کرنا ہے, اس کو مطلب صحیح. تو اس کے بعد آپ نے ایک دوسری فیلڈ کا بھی ذکر کیا تھا, میرے خیال سے ریڈ ٹیم تھی وہ شاید. ریڈ ٹیمنگ, آفینسو سیکورٹی. صحیح, تو اس کا تھوڑا بتائیں. آفینسو سیکورٹی میں بیسکلی یہ ہے, اس کا جو کیا کہتے ہیں عوام میں عام اصطلاح ایتھیکل ہیکر, ایتھیکل ہیکر. اس میں نا تھوڑا ششکے بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح, ایتھیکل ہیکر میں کسی کے, لیکن آپ ششکو کی وجہ سے گئے تھے؟ ہاں, آپ بھی ششکو کی وجہ سے گئے تھے؟ رکے مجھے سوچنے دیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا زیادہ تر رجحان ڈیجیٹل فورینسکس کی طرف تھا, لیکن میں نے کہا نہیں یار, پھر میں نے اب مجھے یاد آیا کہ میں ادھر گیا کیوں, میں PT کی طرف آیا کیوں. میں آیا تھا ایک سیریز تھی مسٹر روبوٹ. صحیح, تو وہ دیکھ کے نا مجھے, پھر میں نے کہا نہیں یار ڈیجیٹل فورینسکس نہیں کرنی, وہ ایتھیکل ہیکنگ کرنی ہے. صحیح. تو وہ مسٹر روبوٹ فلم کی وہ جو اس میں سوسائٹی کا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے, اور وہ جو چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں نا, ہیکٹیوزم, وہ مجھے کافی اٹریکٹ کیا اس نے نا. تو اس وجہ سے میں پھر آفینسو سیکورٹی کی سائڈ آیا. اور آفینسو سیکورٹی ایتھیکل ہیکنگ کا لفظ استعمال, پینیٹریشن ٹیسٹنگ, یہ اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے, تو میں اپنے آپ کو پینیٹریشن ٹیسٹر کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو آپ ایتھیکل ہیکر بھی سمجھ سکتے ہیں. ان کا کام بیسکلی کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے IT انفراسٹرکچر کو ہیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. کلائنٹ کی اجازت لے کے. صحیح. مطلب کلائنٹ آپ کو اپنا اسکوپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ہیک کرو,
اس میں سے خامیاں نکالو, جو خامیاں آپ نکالو گے ہم فکس کر دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ دی, ہم نے اس ویب سائٹ کو ہیک کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اوپر سے پوری اس کی جسے کہتے ہیں نا چھان کے رکھ دیا, کھنگال کے رکھ دیا اس کو کہ کدھر سے اس کے لوپ ہول ابیوز ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کی ہمارے پاس بھر کے فائنڈنگز آ گئیں کہ یار یہ اس میں ولنریبلٹی ہے, اس کی کئی ساری سیویرٹیز ہیں, یہ ہائی کی ہے, یہ کریٹیکل کی ہے, یہ لوگ. اس کی ہم نے ایک بہت پیاری سی رپورٹ بنا کے ان کو سینڈ کر دی, جس سے اب وہ سارے ڈیولپرس ان ولنریبلٹیز کو فکس کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے, جب وہ فکس کریں گے وہ کہیں گے ہاں بھائی ہم نے فکس کر دی, ہم کہیں گے اچھا بھائی وہ فکسز بائی پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے جو ہم پھر دیکھیں گے کہ یار انہوں نے صحیح سے فکس کی یا نہیں کی, کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ وہ پور پروٹیکشن امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, مطلب ایک ایسی پروٹیکشن جو کہ بائی پاس ہو سکتی ہے. صحیح. تو اب وہ ہم بائی پاس کر لینا, تو پھر وہ دوبارہ فکس کرتے ہیں کہ یار اب کوئی یہ تو بائی پاس کر رہے ہیں, اب کوئی ایسا فکس لانا پڑے گا کہ جس سے یہ وہ دوبارہ ہیکر اس کو وہ نہیں کر پائے. اور اس سلسلہ ٹوٹے گا, ظاہر سی بات ہے, اپڈیٹ آتی رہیں گی چیزوں میں, تو ان کو بھی اپڈیٹ آنا پڑے گا. اپڈیٹ نہیں آئیں گے تو پھر آپ ضرورت پڑے گی. ایٹ دا اسپاٹ تو ان کا انفراسٹرکچر فکس ہو جائے گا, لیکن مثال کے طور پہ پھر 1 سال بعد بھی وہ کہیں یار ہم نے 1 سال پہلے پین ٹیسٹ کرائی تھی, تو پھر اگلے سال پھر اور سال گزرے وہ کہیں نہیں اس کی پین ٹیسٹ ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے, جب تک وہ کاروائی نہیں پڑے گی تو وہ سدھریں گے نہیں. میں ان دی سینس یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے اٹیک ویکٹرز آ سکتے ہیں, جیسے ویب 3.0 ہے, وہ کرپٹو پہ ویسٹ کرے گی پوری, اس کے نئے اٹیک ویکٹرز ہوں گے. صحیح. آپ نیا ورژن لائیں گے, پرانے ورژنز میں ولنریبلٹی آتے رہتی ہیں. آپ نے کوئی لائبریری استعمال کر رہے تھے, وہ آپ نے اپڈیٹ نہیں کی, اس میں ایک نئی ولنریبلٹی ڈسکور ہو گئی. اور تو یہ ہے کہ میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے بعد پینیٹریشن ٹیسٹنگ آپ کو کراتے رہنی چاہیے اپنے آرکیٹیکچر کی. ٹھیک ہے. صحیح. اب آپ نے ریڈ ٹیم کی بات کری, آفینسو کی بات کری, اور آپ نے اسٹارٹنگ بتایا کہ آپ ایپ ٹیکس ہوتے ہوئے گئے اور پھر آپ نے آن لائن کورسز وغیرہ کے. کہنے کو تو بہت ایزی لگتا ہے یار ہیک کر لینا وغیرہ مطلب, لیکن آپ کو کسی پروگرام کو ہیک کرنا تو آپ کو اس کی پوری بیسک نالج ہونی چاہیے, مطلب تمام معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کیسے رن کرے گی, اس کے کیا پہلو ہیں وغیرہ. تو اس کا میتھڈالوجی کیا ہوگی کہ مطلب اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے ہیکنگ طرف آنا ہے, اب چونکہ 2022 میں خاص یونیورسٹیز نے پڑھانا شروع کرا ہے, ابھی کچھ یونیورسٹیز نے, ابھی بھی سوسائٹی میں اتنی عام نہیں ہوئی سیکورٹی, ہماری سائبر سیکورٹی. تو اب میں کیا کروں, ایک اسٹوڈنٹ جس کو آنا ہے, کیونکہ آپ لگ بھگ اتنے عرصے سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا پروسیجر وغیرہ ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بہت گائڈ کریں اسٹوڈنٹس کے لیے. کوئی اگر سائبر سیکورٹی میں آنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے آئے, تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا نا, تو میں نے بھی اپنے ٹائم پہ, ابھی کی بات نہیں کر رہا, 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا تھا کہ سائبر سیکورٹی میں کون سی یونیورسٹی گریجویٹ کروا رہی ہے, تو اس ٹائم ایک بھی نہیں کرا رہی تھی. ٹھیک ہے, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, ایک بھی یونیورسٹی سائبر سیکورٹی میں گریجویٹ نہیں کرا رہی تھی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مجھے کہتا کہ نہیں سائبر سیکورٹی میں نہیں جاؤ کیونکہ اس میں گریجویشن نہیں ہو رہا, تو میں تو کہتا نہیں یار یہ تو فضول بات ہے. آپ تو فیوچر کو دیکھ کے چلیں گے نا کہ ڈگری بھی تو نہیں ہے نا, پھر ہاں ڈگری بھی نہیں ہے, تو اب ڈگری نہیں ہے تو آپ سائبر سیکورٹی کرو نہیں, کیونکہ ایسے تو پاکستان میں جو جس فیلڈ میں ڈگری ہو ہی نہیں رہی آپ وہ کرو ہی نہیں. کیونکہ جیسے کہ مثال کے طور پہ مجھے ہی نہیں پتا کہ 4 سال کا گریجویشن کہیں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, 1-2 یونیورسٹیز کروا رہی, لیکن وہ بھی بس ابھی اس 2022 میں شروع کیا, بس کورسز ہوں گے ڈگری پہ کروا رہی ہے. اچھا, 1-2 یونیورسٹیز کروا رہی ہیں, ابھی شروع کیا ہے. صحیح. پھر اس طریقے سے کرپٹو گرافی ہو گئی, تو یہ بھی کچھ گنتی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں, وہ بھی تجربہ بھی, کوئی ایک فکس نہیں چل رہا پیٹرن وغیرہ. تو مشین لرننگ ہو گیا جس طریقے سے. تو خیر بہرحال مجھے ایسا لگا تھا کہ یار انسٹیٹیوٹ اس ٹائم پہ اچھے کرا لوں گے. اچھا, اس ٹائم پہ انسٹیٹیوٹ بھی کوئی اچھا نہیں کرا رہے تھے, اب کافی اچھا انسٹیٹیوٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن بیسکلی میں نے جتنی اپنی سائبر سیکورٹی کی تعلیم مکمل کی یا پھر پڑھائی کی, وہ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کی. ٹھیک ہے. صحیح. اور آن لائن ریسورسز, اگر کوئی قابل بندہ ہو, اگر کوئی سنسیئر بندہ ہو, وہ انٹرنیٹ سے کوئی بھی آئی ٹی بیس چیز آرام سے پڑھ سکتا ہے, وہ ود دی فل انڈرسٹینڈنگ. انٹرنیٹ خود ایک سیلف ایک یونیورسٹی ہے بہت بڑی. ہاں, بہت انٹرنیٹ خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اور وہ کانسیپٹ لیکن یہ ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہو, آپ کو کیا کہتے ہیں گوگل صحیح سے استعمال کرنا آتا ہو, آپ کو ریسورسز ڈھونڈ کے نکالنی آتی ہو. صحیح. تو سب سے پہلی چیز سائبر سیکورٹی میں آنے کی وہ یہ ہے کہ آپ
کہ آئی ٹی بیسکس اچھی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. آئی ٹی بیسکس سے میری مراد یہ ہے کہ مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا جو کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, مطلب جو کمپیوٹر اور موبائل والا بندہ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے. صحیح. کمپیوٹر پہ بیٹھنے والا بندہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ یار وہ اس کو پتہ ہو کہ کیا چیزیں ورک کرتی ہیں, انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی اور بہت بیسکس پتہ ہونی چاہیے. اور اس میں آپ سب سے پہلے بیسکس کور کریں آپریٹنگ سسٹم کی. ونڈوز کیا ہوتی ہے, لینکس کیا ہوتی ہے, میک او ایس کیا ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹمز ہیں نا, مختلف کیوں ہیں, ایک آپریٹنگ سسٹم کیوں نہیں ہے, ان کی خاصیت کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپریٹنگ سسٹم پہ پھر آپریٹنگ سسٹم میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے جی یو آئی پہ چل رہی ہوتی ہیں. آپ سی ایم ڈی پہ کچھ کھولیں کہ یار یہ والا ٹاسک میں سی ایم ڈی کے ذریعے سے مطلب کمانڈ کس طریقے سے کر سکتا ہوں. اس میں کئی سارے لڑکے جو گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کافی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے کہ یار سسٹم میں پارٹیشننگ کس طرح کرنی ہے. کمپیوٹر کیڑا ہونا چاہیے, مطلب ایک طریقے سے ہم بولیں کمپیوٹر کا کیڑا ہونا چاہیے, مطلب آپ کم از کم آپریٹنگ سسٹم کی بیسکس تو آتی ہوں. صحیح. بوٹ لوڈر کیا ہوتا ہے, بوٹ کس طریقے سے سسٹم, بہت یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بہت, اس کے لیے ایک مجھے صحیح سے نہ کمپیوٹر اے پلس نام کا کوئی کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کامپٹیا اے پلس ایسی کچھ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو نا پوری جسے کہتے ہیں نا بیسکس بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ریم ہوتی ہے کمپیوٹر میں, اس قسم کی کمپیوٹر کی بیسکس آنی چاہیے, آپریٹنگ سسٹم کی بیسکس. اسی طرح پھر آپ کو نیٹ ورکنگ کی بیسکس آنی چاہیے, بھائی آئی پی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وائرلیس اڈاپٹر کیا ہوتا ہے, مطلب جتنے بھی کنیکشن وغیرہ کے معاملات ہیں, نیٹ ورک لین کیا ہے, وائی فائی راؤٹر, یہ سب بیسکس. وہ انٹرنل آئی پی کیا ہوتی ہے, ایکسٹرنل آئی پی کیا ہوتی ہے, میک ایڈریس کیا ہوتا ہے. صحیح. نیٹ ورکنگ کی بیسکس. اسی طرح آپ کو پروگرامنگ کی کچھ بیسکس آنی چاہیے جو کہ تھرو آؤٹ اے لینگویج سیم ہی ہوں گی. یوزر ان پٹ, اف کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس. صحیح. اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو ویب ایپلیکیشن کی بیسکس آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویب ڈیولپر ہوں. ویب ایپلیکیشن کی بیسکس یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے, بیک اینڈ کیا ہوتا ہے, فرنٹ اینڈ پہ کون کون سی لینگویجز ورک کرتی ہیں, بیک اینڈ پہ کون کون سی لینگویجز ورک کرتی ہیں, کس طرح ورک کرتی ہیں, سرور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب سورس کوڈ وغیرہ آئے تو آپ سے جج کر سکیں ایزیلی کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے. مطلب ہاں, اس میں اگر کوئی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے وہ آپ پڑھ سکیں. مطلب بیسکلی آپ تھرو آؤٹ آپ کو نا تھوڑی سی فنکشنالٹی, ایون کہ جیسے میں جاوا کا پروگرامر نہیں ہوں, مجھے جاوا نہیں آتی, لیکن اگر میں دیکھوں گا مجھے اس میں ایک پیٹرن اگر سورس کوڈ آبفسکیٹڈ نہیں ہے, مطلب اس کو بہت زیادہ مشکل کر کے نہیں لکھا گیا, ایک ہوتا ہے جان کے نا اس کو ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ ریڈیبل نہ ہو. صحیح. تو مجھے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ پروگرام کس طریقے سے ورک کر رہا ہے, کس چیز کو کال کر رہا ہے. تو بہت بیسکس آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے. مطلب میں یوں بولوں تو جتنی بھی نیٹ ورکنگ ہو یا پروگرامنگ ہو, جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں, ان کی آپ کو نو ہونی چاہیے, مطلب ان کے بیسک آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ آئی ٹی کی بیسکس معلوم جتنی بھی معاملہ ہے, چاہے مشین لرننگ آج نئی چیز آ گئی, کرپٹو کرنسی آ گئی ہے, کرپٹو گرافی, کچھ بھی ایکسپریٹ چیز ہے, اس کی بیسک آپ کو معلوم ہونی چاہیے. مطلب نو ہاؤ ہو, لیکن یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نا, او ایس, نیٹ ورکنگ, اسی طرح لینکس تو خیر ہاں اوبیسلی, مطلب یہ تو میں تو کہتا ہوں پلے گراؤنڈ ہے اس کے لیے. ہاں, کئی سارے ایسے ہیکر ہیں جنہوں نے آج تک لینکس استعمال بھی نہیں کی, مطلب کچھ ایسے ہیکرز ہیں واقعی جن سے میں ملا. ہاں وہ, لیکن ان کا ویب ایپلیکیشن میں انٹرسٹ تھا کافی زیادہ لینکس, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہیکر کو لینکس آنی چاہیے. صحیح. اچھا, اسی سے میرا ایک قصہ یاد آ گیا کہ مجھے میں نے جب کالی لینکس کا لفظ سنا تھا, میں نے کہا یار یہ کوئی ایٹم بم ہے, یہ نا کوئی سننے میں نا کوئی خطرناک لگتی ہے, وہ ایک ڈریگن بنا ہوا ہے. صحیح. میں نے کہا یار یہ سیکھنی ہے. اور مجھے یاد ہے ایٹ دا اسپاٹ جب میں آپ کو بتا رہا تھا رینسم ویئر اور یہ ساری چیزیں, میرا ایک دوست کے ساتھ میرے پاس ہے, عمر ایک چیز ہے کالی لینکس, تمہاری سوچ ہے کالی لینکس کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے, کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جو بنا ہی ہیکنگ کے لیے. میں نے کہا لے بھائی کالی لینکس تو بھائی پتہ نہیں کیا, مطلب تو ہیک نہیں ہو سکتا, مطلب سننے میں ہی وہ لگتا تھا. مطلب ہاں, میں نے کہا کالی, کوئی کالے کام کرتے ہوں گے لوگ اس پہ. تو خیر, تو لینکس کی کمانڈ کافی ضروری ہے, LSCD, مطلب بیسک جو لینکس کے کمانڈ ہوتے ہیں, OMI, یہاں بیش کمانڈ سارے, ٹرمینل کس طریقے سے چلتا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے. تو ان سب کی آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے. تو اس میں 4 بیسکس میں نے کس طریقے سے بولا, ویب ایپلیکیشن کی بیسکس آتی ہوں, نیٹ ورکنگ کی بیسکس آتی ہوں, آپریٹنگ سسٹم کی بیسکس آتی ہوں, اور لینکس کی بیسکس آتی ہوں, ونڈوز کی بھی بیسکس آتی ہوں. مطلب آپ CMD استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی پھر میں کہوں گا کہ یار آپ کا نا ایک IT ایک وہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو سائبر سیکیورٹی کی کچھ بیسکس وہ ہیں وہ آنی چاہیے. مثال کے طور پہ سائبر سیکیورٹی میں CIA کا ایک کانسیپٹ ہے, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی. ٹھیک ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس کی مثال دے دیں. کانفیڈینشیلٹی یعنی کہ یہ چیز ہر کوئی تو ایسیس نہیں کر سکتا, آسان لفظوں میں سمجھے. انٹیگریٹی یعنی یہ چیز جو میں جس طریقے سے بھیج رہا ہوں یہ اسی حالت میں پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اویلیبلٹی یعنی کہ ویب سائٹ یا کوئی بھی چیز عوام کے لیے ایسیسیبل تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے اٹیکر نے ان ایسیسیبل بنا دیا, وہ کئی ساری طریقوں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک. پھر CIA جس طریقے سے یہ کانسیپٹ ہے نا, اوتھینٹیکیشن ایک کانسیپٹ ہے, آتھرائزیشن ایک کانسیپٹ ہے. یہ بیسک سائبر سیکیورٹی کے کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے. اٹیکس ہیں, اٹیکس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں, سوشل انجینئرنگ بیسک کانسیپٹ ہے سیکیورٹی وغیرہ کے, سیکیورٹی کے بیسک کانسیپٹ جہاں اپنے اٹیکر یا کلائنٹ کو انگیج کر سکتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے. ولنریبلٹی کے کیا معنی ہوتے ہیں, صحیح. ایکسپلائٹ کے کیا معنی ہوتا ہے, صحیح. ٹھیک ہے. بیسک ٹرمز معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کام کریں تو آپ کو اس کی معلومات ہو کیا بات چیت چل رہی وغیرہ. کرپٹوگرافی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کرپٹوگرافی کیا ہوتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے انکرپشن کیا ہوتی ہے, انکرپشن ڈیکرپشن کیا ہوتی ہے. صحیح. یوزر پروویژننگ کیا ہوتی ہے, پاسورڈس کس طریقے سے ورک کرتے ہیں, اسٹرانگ پاسورڈ کیا ہوتا ہے, ویک پاسورڈ کیا ہوتا ہے. یہ سمجھے بیسک چیزیں ہیں. اس میں آپ کو بالکل میٹر نہیں کرتا آپ بلو ٹیمنگ کے یا ریڈ ٹیمنگ کے. یہ وہ سائبر سیکیورٹی بیسکس ہے جو آپ کو لازمی آنا چاہیے. ڈیڈوس کیا ہوتا ہے, اٹیکس کے کامن اٹیکس کے نام ہے نا. پھر 0 ڈے ولنریبلٹی کیا ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے نا, یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ ٹرائی ہیک میں ایک ویب سائٹ ہے, اس کی آپ پری سیکیورٹی لیبس کریں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹرائی ہیک میں ویب سائٹ ہے, اس میں کئی سارے ماڈیولز ہیں. اچھا, پوری سکھائے گی مطلب آپ کو تمام معاملات کہ کیا کیا سیکھنے کو ہے. پوری آپ کو سائبر سیکیورٹی بیسکس کور کروائے گی. پھر اسی طریقے سے ایک سرٹیفکیشن ہے CISSP. اچھا. آپ اگر وہ سرٹیفکیشن کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. اسی طرح ایک النافع ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا میں نے نام سنا تھا, وہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کی بیسکس یا CISSP کی کافی اچھی تیاری کرواتا ہے وہ. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب اسی طریقے سے اور آپ اگر آپ CISSP نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو آپ کوئی اس کی پرانی PDF یا نئی کوئی PDF ڈھونڈ لیں, آپ وہ PDF پڑھ لیں ایک دفعہ. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کی بیسکس کور ہو جائیں گی. مطلب یوں کہہ سکتے کہ انٹرنیٹ پہ ریسورسز بہت ہیں, بس ہمیں جگر ہو اس کو ڈھونڈنے کا اور اس کو مطلب تلاش کرنے کا. اب یہ ہے کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یار مجھے اوفینسو سیکیورٹی کی طرف جانا ہے یا ڈیفینسو سیکیورٹی. وہ اپنے نیچر کے حساب سے اب جج کریں گے کہ آپ کس میں بہتر ہیں. آپ اپنے نیچر کے حساب سے جج کریں گے کہ یار میں ان دونوں میں سے کون سی فیلڈ کی طرف جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا بہت زیادہ شیطانی دماغ ہے نا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بلو ٹیمنگ کی طرف نہ جائے. شیطانی نہیں مطلب مثال کے طور پہ بہت زیادہ کیڑے نکالنے والا. کچھ لوگوں کو انویسٹیگیشن بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ بلو ٹیمنگ کی طرف یا ریڈ ٹیمنگ کی طرف ان دونوں میں سے جس طرف بھی جانا چاہے آپ, یہ جو میں نے آپ کو یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اوفینسو سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, ڈیفینسو. انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی ایک الگ پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ کہ سائبر سیکیورٹی میں اوفینسو سیکیورٹی میں آپ کس طریقے سے آ سکتے ہیں, یا پھر ان دونوں کا ایک کمپیریزن موازنہ رکھیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ ان دونوں میں سے کس طرف جا سکیں. تو بہت شکریہ آج کے ہمارے جو ہوسٹ تھے عمر بھائی. تو آخر میں آپ سے ایک اور گزارش ہوگی کہ اختتام میں کچھ فائنل ورڈز دیں, کچھ یوتھ کے لیے کچھ آپ ایسی بات بتائیں کہ جو ان کے لیے مشرے راہ بھی ہو, مطلب ان کے لیے تھوڑا بتائیں آپ کچھ. دیکھیں سائبر سیکیورٹی میں آپ کو ہرگز نہ کسی کرمنل مائنڈ کے تحت نہیں آنا کہ مجھے کسی کی فیس بک ہیک کرنی ہے, مجھے کسی کا وائی فائی ہیک کرنا ہے, یا پھر مجھے ہیکنگ کا سن کے جو چیز آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے یا شروعاتی طور پہ جو لوگ ویب سائٹ میں آتے ہیں مجھے کسی کی ویب سائٹ گندی کر دینی ہے, آپ اس کو ایک ایتھیکل وے میں لیں, یہ اس کو ایک پروڈکٹیو فیلڈ سمجھیں.
اور آپ اس کے ذریعے سے کئی سارے لوگوں کی زندگی میں خیر لا سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. آئی ٹی انفراسٹرکچر بڑھتے جا رہا ہے تو لازمی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ اس کو سیکیور کر سکیں. اگر آپ نے سیکیور نہیں کیا تو لازمی طور پہ بہت بڑا ایسا ڈیٹا ہے جو کیا کہتے ہیں خطرے میں ہوگا, چاہے وہ گورنمنٹ میں لیول پہ ہو یا پرائیویٹ لیول پہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کی ضرورت ہے ایک جگہ پہ, اپرچونیٹی پہ آپ کی ضرورت بھی ہے. ایسی جگہ ایسی چیز ہے جس میں جابس بھری ہوئی ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں یار جاب نہیں ہے, تو یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں جابس بھری پڑی ہیں, تو پھر آپ اس میں ایک اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ پاشا بھائی. تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملتے ہیں. تو تمام جتنے بھی ویورس ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اتنی لمبی پوڈ کاسٹ اور وغیرہ کو سنا. تو آج کے لیے جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.